جو میدان اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی میدان میں اجتماعیت کے ساتھ اترنے والوں کے لیے بہت کا موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ باہر نکلیں یا اندر رہ کر مقابلہ کریں۔ رائے آئی سب کی مختلف، جوانوں کا شوق میدان کا تھا، فیصلہ ہوا کہ باہر نکلنا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ مدینہ میں مقابلہ کیا جائے۔ بس اتنی سی بات ہوئی ہے کہ اس نے اپنے رائے پر اصرار کیا، یعنی ہماری رائے یہی ہے، ہماری رائے یہی ہے، آپ ہماری رائے پر عمل کریں۔ اس کا پریشر ڈالا آپ کا وسلم پر، کہا ہمارا پر عمل کریں، اور اگر آپ نہیں کرتے ہمارے رائے پر عمل تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں بہت یعنی میں کیسے آپ کو عرض کروں، بعد میں کاٹی کی بات، کیونکہ یہ صاف ہے حدیث کے اندر کہ اسرار ہی اختلاف کا سبب ہے۔ اسرار ہی اختلاف کا جو سبب وہ فحش اسرار ہے۔ صحیح بات آپ یاد رکھیے کہ شریعت نے اختلاف کی گنجائش اجازت نہیں دی جب تک امیر اللہ کے انکار کا حکم نہ کرے اپنے معمول کو اور نماز پڑھنے کا حکم نہ کرے، اس وقت تک اختلاف نہیں۔ جی قول ہے عبداللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ آپس میں ساتھ مل کر چلنے میں جو ناگواریاں، دشواریاں اور آپ کو دقتیں پیش آ رہی ہیں وہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے جو خیر آپ کو اشتراک میں نظر آتی ہے۔ یہ ایسا میں کہتا ہوں ایسا بنیادی اصول ہے یہ کہ اگر کوئی اس کو سمجھ لے، وہ تمام ناگواریاں، دشواریاں جو آپ کو ساتھ رہنے میں نظر آ رہی ہیں، یہ بہت بہتر ہے ان تمام خیروں سے جو خیر تمہیں اشتراک میں ہے۔ تو چنانچہ اس نے اصرار کیا کہ نہیں، ہماری رائے تو نہیں ہے جو ہماری رائے ہے۔ تو پھر جب آپ نکلے احد کی طرف تو اس نے اعلان کیا کہ ہماری رائے والے کون ہیں، ہماری رائے والے الگ ہیں۔ یہ اختلاف کا سب سے پہلا قدم ہے۔ تو چنانچہ 300 صحابہ ان کے ساتھ ہو گئے کہ بھائی یہ بھی بڑے ہیں، یہ بھی ہیں، اب کیا کریں، ان کی بات سنیں، یہ بھی سردار ہیں ان قوم کے، ان کے ساتھ ہو گئے۔ ادھر 3000 مشرکین کے مقابلے پر ادھر 1000 صحابہ تھے، ان میں سے بھی 300 کم ہو گئے، 700 رہ گئے۔ مگر یہ 700 میدان میں اتر کر غالب آ گئے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے کہ کسی کے ساتھ نہ رہنے سے کام کو کوئی نقصان نہیں۔ 700 غالب آ گئے، ان 700 میں سے 4%، 700 میں سے صرف 4% صحابہ، 40 صحابہ وہ جبل رومات پر گھمائے گئے کہ یہاں سے مدد ہمارے غنیمت کی فضیلت میں اترے، اور یہ جو ایک حکم عدولی ہوئی اور ایک نافرمانی ہو گئی، وہیں سے دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا اور اسی گھاٹی سے دشمن داخل ہوا، اور یہ 10 صحابہ اوپر رہ گئے۔ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ انہیں 10 کو شہید کیا اور میدان، سارا میدان واپس چلا گیا۔ ایک مثال ہے، اور جو رائے پیش کرو وہ رائے کسی کے مقابل مل کر پیش مت کرو۔ میں رائے سے جلاؤں کہ اس سے میرا تعلق نہیں، اس کی رائے یہ، کیا میری رائے یہ کوئی بنیاد نہیں ہے رائے دینے کی، یہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے رائے دینے کی کہ میں مد مقابل کی وجہ سے رائے دے رہا ہوں، اپنے دل سے رائے دیتا ہوں۔
جب تم اپنے کاموں کے لیے اللہ سے استخارہ کرتے ہو دنیاوی کاموں کے لیے، تو اللہ سے اللہ کے کام کے لیے استخارہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے کام کے لیے ہم اللہ سے شادی کرنی ہے، دکان خریدنی ہے، استخارہ اپنے کام کے اللہ استخارہ کرتے، اور اللہ کے کام کے لیے اللہ کی استخارہ نہیں کرتے۔ ہم مشورے سے پہلے آپس میں سوچ کر آتے ہیں کہ کیا کہنا ہے، حالانکہ مشورے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے پوچھنا ہے کہ اللہ مجھے کیا کہنا ہے، تیرا کام کرنے جا رہا ہوں، تو بتا مجھے کیا کام۔ اپنی رائے پر دوسروں کی ضرورت ہے، رائے سے پہلے استخاری کی ضرورت ہے، رائے کے بعد استغفار کی ضرورت ہے۔ تو رائے کے بعد جو استغفار ہوگا اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو رائے کی جو کمی ہوگی استغفار سے حق پوری ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس رائے سے ہماری اچھی رائے کا ہمارے اندر رجوع نہیں پیدا ہوگا۔ یہ فرمایا کہ یہ مشورے کا ادب ہے کہ مشورے میں کیا بن کر آؤ، رفیق بن کر، کہ ہم رفیق ہیں، ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، ہمیں اختلاف ہو گیا تو فیصلہ ہوگا، اور اگر فریق بن کر آؤ تو فیصلے، یہ فیصلے یہ فتنے پیدا کرتے ہیں کہ ہم نہیں، 2 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اپنا مسئلہ لے کر آئے، یعنی صحابہ جو مشورے والے تھے وہ آپ کے فیصلے پر کیسے متفق اور مجتمع تھے، میں اس کی ایک مثال درج کرتا ہوں۔ دونوں نے اگر اپنا مسئلہ رکھا، آپ نے دونوں کی بات سن کر ایک فیصلہ کر دیا، دوسرے نے کہا کہ فیصلہ تو ہوا ہے مجھے منظور نہیں، چلو اب ان سے ملاقات کریں، ان سے ملاقات کریں، ان سے ملاقات کریں، تو جو ان سے کچھ میں نے کہا ان سے بات کی، میں جا کر مجھے فیصلہ ملتا ہے، وہاں سے نکلے، اس نے کہا دوسرے نے کہا نہیں چلو ہمارے پاس حضور کے پاس گئے، جا کے ان سے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے، حضور نے بولا اس سے گواہی کے طور پر یہی بات ہے کہ یہ فیصلہ منظور نہیں، کبھی فیصلہ منظور نہیں ہے، آپ جا کے بات کیجیے گا کہ فیصلہ حضور نے مشورہ دے دیا، اندر گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندر سے تلوار نکال کر لایا، اس کا سر قلب، آیت کا شاید نہیں لا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی قسم ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ تیرے فیصلے کے بعد اپنے دل کی رائے کو ختم نہ کر۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک سطح ہے کہ اتنا اہتمام آپ صلی کے فیصلے کے بعد اس فیصلے کا احترام ہوتا ہے۔ اگر فیصلوں کا احترام نہیں ہوگا، ذمہ داروں کے فیصلوں کا احترام نہیں ہوگا، تو میں کہتا ہوں کہ پھر سارا نظام بکھر جائے گا، پھر امور ضائع ہوگا، کیونکہ فیصلے کا احترام نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ نبی کے فیصلے کے بعد کسی صحابی کے دل میں کوئی اچھی رائے آئے اور اللہ کا سوچ سکتا ہے تو اچھی رائے آئے، تو مشورہ کا ادب یہ سکھایا ہے حدیث میں کہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جب کوئی رائے آ گئی فیصلے کے بعد تو آپ اس رائے کا ماحول بنائیں، سنی کام بہت ضروری بات ہے کہ آپ اپنے ساتھی سے ملیں اور کہ بھائی میرے دل میں یہ رائے آ رہی ہے، فیصلہ تو کل ہو گیا تھا اس مسئلے میں، لیکن میرے دل میں رائے آ رہی ہے، تو کل کو مشورے میں آپ بھی بولنا، 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 تو پھر سب مل کر رائے دیں گے، تو میرے حساب سے کہیں گے فیصلہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عرض کروں کہ اگر فیصلے کے بعد کسی کے دل میں کوئی رائے آتی ہے تو اس رائے کو ظاہر کرنے کا
صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کا طریقہ رائے کیسے، جن میں رائے آئی کیسے دیکھتے ہیں؟ تو واقعی میں شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے لشکر کی جگہ طے کی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر کس جگہ ہوگا، وہ فیصلہ بھی ہو گیا، اس کا اعلان بھی ہو گیا، صحابہ کو سب کو معلوم ہو گیا کہ بدر میں فلاں جگہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے متعین ہو گئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ جگہ تو بشی کے لیے طے ہو گئی ہے، لیکن فلاں جو جگہ اس طرف ہے وہاں پانی ہے، یہاں پانی ہے، اگر ہمارا قافلہ مسلمانوں کا پانی پر ہو تو ظاہر بات ہے کہ پانی ہمارے پاس ہوگا تو کفار پانی کی ضرورت کی وجہ سے ہمارے پاس آئیں گے، تو ہمارے جو اعمال ہیں عبادت کے، تلاوت کے، ذکر کے، خدمت کے، اکرام کے، اخلاق کے، یہ وہ دیکھیں گے تو یہ ان کی ذاتی ذریعہ بنے گا، یعنی کہ پانی ہمارے پاس رہے گا تو ہم کو مجبور کریں گے۔ تو یہ رائے آپ کے سامنے ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے سو فیصلہ ہو گیا، اپنی رائے کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ رائے کا ذکر کرنا فیصلے کی مخالفت ہے۔ تو انہوں نے موقع تلاش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پر ہوئے، دیکھا کہ آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ صحابی آیا، آ کے سوال کیا کہ رسول اللہ یہ بتائیے کہ جو آپ نے بدر کی جگہ طے کی ہے، یا آپ نے وحی سے کی ہے، آسمانی وحی سے کی ہے، یا اپنی رائے سے کی ہے، یا جنگ کا پیدرا آپ کے ذہن میں ہے جس کے اعتبار سے آپ نے کوئی جنگ کا نقشہ ہے، کوئی آپ کے ذہن میں، یا برائے سے دیکھیے یا وحی دیکھیے؟ اگر اللہ کی وحی دیکھی ہے آپ نے پھر تو میں رائے اپنی زبان پہ لاؤں گا ہی نہیں، سے ختم کروں گا، اور اگر یہ آپ نے رائے سے کی ہے تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ کیا میں رائے دے سکتا ہوں؟ آپ حد درجہ ادب دیکھیے کہ ایک آدمی کے دل میں رائے آئی ہے اور اچھی رائے ہے، لیکن ایک دوسرا رائے تو اس نے اپنے کسی ساتھی سے ذکر نہیں کیا کہ پہلے میں مسئول سے سوال کروں گا یا کروں گا اس طرح کے لینے کی، آپ میں کہتے ہیں وہی سے تو نہیں آئی، یہ رائے تو میری اپنی رائے ہے، تو اگلی بات یہ رسول آپ کو اجازت دیں گے کہ میں ایک رائے کچھ کوئی نہ کیا کہ پانی وہاں ہے، بجائے ہم یہاں کے وہاں اگر بیان کریں تو فرمایا ہاں میں رائے ٹھیک ہے، انہوں نے فیصلہ تبدیل کر دیا، اعلان کر دو صحابہ میں کہ اب فیصلہ یہ ہے کہ نہیں یہاں نہیں قیام ہوا، یعنی ایک آدمی کی رائے اگر پسند آ گئی تو یہ فتنہ وہاں نہیں تھا کہ ہم سے کیوں پوچھے، یہ ایک اختلاف کی بڑی وجہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے رائے میرا حق ہے، مجھے رائے مجھ سے رائے دی جائے۔ ہمیں بے شمار واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بے شمار واقعات خلفاء راشدین کے ایسے ملتے ہیں جس میں انہوں نے جس سے چاہا رائے دی اور فیصلہ کر دیا، اور سب نے فیصلے کو ایسا قبول کر لیا گویا ان سب کے دل کی چاہت یہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی نیا کام، اور اس بات ابھی بھی دل میں آتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، زبان سامنے رکھنا ہے، کسی کی بہت مثال ہے، اور یہ بھی مثال سب کے سامنے موجود ہے کہ انصار نے، مہاجرین نے، عمر، عثمان اور علی نے کسی نے بھی اتفاق نہیں کیا کہ جماعت روانہ کی جائے، ان سب کی رائے کے خلاف ابو بکر صدیق کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں جماعت روانہ کرنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مثالیں اس کی موجود ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر قرآن جمع کر رہے ہیں، حفاظ قتل کیے جا رہے ہیں جنگوں میں، قرآن جن کے سینوں میں چلا جائے گا تو قرآن میں بہت حصہ ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ کہا نہیں عمر میں وہ کام نہیں کروں گا، تاکہ میں نہیں کیا۔ عمر نے کہا کہ نہیں المؤمنین اس کی ضرورت ہے،
ٹھیک ہے، ایک آپ کا معتمد آدمی رائے دے رہا ہے تو اس پریشر کو پھیلایا پھر بتاؤ تمہاری کیا رائے، تمہاری کیا رائے، تمہاری کیا رائے، تمہاری کیا رائے۔ فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے فرمایا کہ زید بن ثابت سے پکڑا۔ مدینے میں کوئی ایک ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے یہ کہا کہ ہمیں اس قرآن سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ ہم سے اس میں ریڈی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے وہ اصول جس کی وجہ سے مشورہ ایک اجتماعی تھی اور ایک اعتماد کی تھی